اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو دارین کی نعمتیں عطا فرمائے، تمام مشکلات آسان فرمائے، بے اولادوں کو اللہ رب العالمین اولاد عطا فرمائے۔ محترم المقام سامعین، 28 رمضان پیر کے دن انا اعطیناک الکوثر، رمضان المبارک کے آخری سوموار، آخری پیر کا خاص وظیفہ۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 28 تاریخ پیر کا دن، اور کہتے ہیں کہ جو بندہ رمضان کی 28 تاریخ کو یہ تسبیح 10 بار یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ یہ تسبیح آج جو بندہ پڑھے گا، اللہ رب العالمین اس کے لیے ڈھیروں رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ بتائے گئے طریقے کے مطابق جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمت اور برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پورے سال کا مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق اور دولت صرف اور صرف ایک دن میں یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں رزق اور دولت کی تقسیم ہوتی ہے۔ اس مہینے میں اللہ پاک آپ لوگوں کو خوب نوازتا ہے، ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو اللہ تعالیٰ ڈھیروں عطا فرماتا ہے۔ جو بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرمائے گا، بس مانگنے کی دیر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مقدر کا ستارہ چمکا دے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی خوشگوار زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابی مقدر بن جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو محترم سامعین، پیر کے دن یہ خاص الخاص وظیفہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں سے گزارش ہے، 28 رمضان المبارک سوموار کے دن یہ ایک تسبیح صرف 10 بار پڑھ لینا، یہ بہت ہی ضروری تسبیح ہے۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ کو آپ کے بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ 28 رمضان آپ لوگوں نے اس عمل کو پیر کے دن ضرور کر لینا ہے۔ یہ دن بڑا برکت والا ہے، عظمت والا ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری ایام ہے، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ اگر آج کا دن لاپرواہی میں گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، بازاروں میں شاپنگ میں گزار دیا، تو پورا سال پچھتاوا مقدر بن جائے گا۔ اگر چند منٹ نکال کر تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کے جو بھی کام ہیں، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آج کے دن یہ وظیفہ جو پڑھتا ہے، پڑھنے والے کے مقدر اور اس کی جو تقدیر ہے وہ بدل جاتی ہے، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج کا مجرب، مستند، مؤثر عمل ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب تحفہ، ایک نایاب وظیفہ، ایک نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش مبارک کا دن بھی ہے، حضور کی ولادت کا دن بھی ہے۔ پیر کے دن حضور اس دنیا میں تشریف لائے۔ آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری، من پسند شادی بھی مانگے گا، تو میرا رب غیب سے عطا فرما دے گا۔ آج رمضان المبارک پیر کے دن نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ محترم سامعین، آج جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے،
چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ کر لیجئے گا، پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ یہ وظیفہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق ترتیب سے پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ رمضان المبارک جو کہ عظمت اور برکت والا مہینہ ہے، ماہ رمضان جس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، مہینے میں اس بابرکت مہینے میں 70 گنا زیادہ نیکیاں دی جاتی ہیں۔ اس مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے، اور امت مسلمہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتی ہیں۔ اس مہینے میں ہر طرح کی نحوست کو، بندشوں کو، رکاوٹوں کو، آزمائشوں کو دنیا سے اٹھا لیا جاتا ہے، تاکہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اپنے تمام کاموں میں کامیابی پا سکیں، ہر حاجات کو پورا کر سکیں، ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ تو آئیے آج جو وظیفہ ہے اس کی طرف چلتے ہیں، جو عمل ہے، جو خاص وظیفہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف میرے چینل پر موجود بھی ہیں اور بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا۔ محترم سامعین، 28 رمضان المبارک پیر کا دن فوری طور پر باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی حضور درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ نے درود پاک 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے اور ساتھ ہی اپنے مقصد کی نیت بھی کر لینی ہے، جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ جس کے لیے یہ وظیفہ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ نے اس کی حاجت کر لینی ہے۔ نیا گھر چاہتے ہیں، نئی گاڑی چاہتے ہیں، کچھ بھی چاہتے ہیں، ناممکن حاجت ہو جو ابھی تک پوری نہیں ہو سکی اور جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پوری نہیں ہوگی، اس کی بھی نیت کر لیں، اس مقصد کی نیت کر لیں جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ محترم سامعین، آپ نے ایسی حاجات جو آپ کو ناممکن لگتی ہیں ان کی بھی نیت کر لینی ہے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر کاپی پینسل لیں اور آپ اس وظیفے کو لکھ لیں۔ سب سے پہلے جو وظیفہ کرنا ہے وہ رب تعالیٰ کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام یا رحمانو ہے، جس کی صفت اتنی پاکیزہ ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو یا رحمان سے پکارتا ہے تو رب کی ذات جس بندے پر رحم فرماتی ہے پھر اس کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، حالات سنور جاتے ہیں، مشکلات ہٹ جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، رکاوٹیں، بندشیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے یا رحمانو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحمانو، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 100% گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو بھی منہ سے بات نکالیں گے وہ پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ بھی پورے سال کے رزق اور دولت، پورے سال کی خوشیاں سمیٹنا چاہتے ہیں، خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، تو آج صرف 11 بار یا رحمانو کو بتائے گئے طریقے کے ساتھ پڑھ لیں۔ جب آپ نے 11 بار یا رحمانو پڑھ لیا تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم، یہ 2 نام آپ نے پڑھ لینے ہیں۔ یہ 2 نام آپ نے پڑھ لینے ہیں۔ یہ اتنے طاقتور نام ہیں، آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ یا اللہ یا کریموں سے جو بندہ بھی رب کو پکارتا ہے، رب کی ذات ایک نظر کرم فرما دے تو ہم سب کی نسلیں بدل جائیں، ہم سب کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں۔ یا اللہ یا کریمو، یا اللہ یا کریمو، اس کو بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ کون سا عمل ہے اس کو بھی دھیان سے سن لیں۔ آپ نے تیسرے نمبر پر یہ ایک چھوٹی سی سورت پڑھنی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت آپ سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یا رحمانو، یا اللہ یا کریمو، ان 2 وظیفوں کے بعد تیسرا وظیفہ سورہ کوثر۔ سورہ کوثر آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنی ہے۔ جب آپ لوگ 11 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر کو پڑھ لیں
تو اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اب آپ لوگوں نے آخر میں سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص آپ نے کتنی دفعہ پڑھنی ہے وہ بھی سن لیں۔ سورہ اخلاص کو بھی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 11 بار ہی پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھ لینے کے بعد اب اس کے بعد دوبارہ وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے جو بھی دعا کریں گے، اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو قبول اور منظور فرمائے گا۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجئے، جیسے دل کو سکون مل جائے۔ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی، اب رب کریم سے ضد کر کے مانگیے۔ میرا رب تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں ذرہ بھی کمی نہیں آئے گی۔ محترم سامعین، آج جتنا ہو سکے مانگ لیں، آج رب دینے کو تیار ہے۔ آخری ایام ہے رمضان کے، یہ وقت بار بار نہیں آئے گا۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، نہیں تو آنکھوں میں آنسو لیے ہاتھ اٹھا کر پیارے حبیب کے صدقے مانگنا۔ آپ جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا کرے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اور اپنا نام ہماری خاص دعاؤں میں شامل کروانے کے لیے ایک تو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں لکھیں، اور اپنا نام بھی لازمی کمنٹ سیکشن میں درج کریں تاکہ آپ کا نام ہماری خاص دعاؤں میں شامل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے وظیفے نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔